बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर एक दफ़ा नैब कोर्ट में मेरी भी पेशी है, एक और मुकदमे में एहसन इकबाल साहब की भी पेशी है। और हकीकत वही है कि आज 2.5 साल मुझे हो गए हैं, 2 साल एहसन इकबाल साहब को होने लगे हैं और केस नहीं चलते। हमारी जिंदगियां होल्ड में हैं। हम 2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, ECL में भी हैं। हम कारोबार नहीं कर सकते, हम जिंदगी के मामलात नहीं चला सकते। अभी तक हुकूमत और नैब ये फैसला नहीं कर सके कि मामला क्या है और केस क्या है। हजारों सफ़े जमा करवाए गए अदालतों में, उन सफ़ों की हैसियत रद्दी के अलावा कुछ नहीं है। ये भी एक हकीकत है। ये भी एक हकीकत है कि इन अदालतों में जहां अरशद मलिक वकील था, कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। जज था। ये अदालत जहां अरशद मलिक जज था, यहां इंसाफ की हम क्या उम्मीद रखेंगे? तो रद्दी के कागज भी जमा करा दें, पुराने अखबार भी जमा करा दें, फैसला वही आएगा जो अरशद मलिक को लिख के दिया जाएगा। तो जब इंसाफ ना रहे, कानून की कोई हैसियत ना हो, वो मुल्क नहीं चलता। जहां पर वफाक सूबे पर हमलावर हो, सूबे के आला तरीन पुलिस अफसर को उठाकर ले जाए, वहां पर आप कौन से इंसाफ की तवक्को रखते हैं? कल कैप्टन सफदर साहब को तो जमानत मिल गई, लेकिन IG पुलिस को जमानत कौन देगा? उसकी बात कौन सुनेगा? कौन सी अदालत सुनेगी? क्या वो अदालत में जाने के काबिल भी है या नहीं है? सूबे का चीफ मिनिस्टर कहता है कि हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। केस है क्या, ये किसी को इल्म नहीं है। लेकिन सुबह 7 बजे होटल के दरवाजे तोड़कर गिरफ्तारी की जाती है। तो जब इंसाफ की हालत ये हो, जब हुकूमत खुद नाइंसाफी करने पर उतर आए, तो फिर मुआशरा और मुल्क नहीं चल सकता। ये आज की वाज़ेह हकीकत है। जितनी जल्दी हम इन बातों को समझ लें, हम सब के लिए बेहतर होगा। आज मसला शाहिद अब्बासी या एहसन इकबाल पर केस चलाने का नहीं होना चाहिए। आज मसला IG पुलिस को उठाने का नहीं होना चाहिए। आज मसला होटल के दरवाजे तोड़कर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने का नहीं होना चाहिए। आज मसला होना चाहिए कि आटा 80 रुपए पे कैसे पहुंचा है, चीनी 110 पे कैसे पहुंची है, बेरोजगारी आम कैसे हो गई है, मुल्क के अंदर तरक्की कैसे खत्म हो गई है, मईशत कैसे तबाह हो गई है। आज ये मुल्क के मसाइल हैं। पुलिस की गाड़ी आती है, सारे मुड़कर देखते हैं। नवा पक्षी आया है। तो जब ये मुल्क के मामलात होंगे तो फिर कैसे चलेगा मामला? ये हकायक है आज के। ऐसे साहब कोई गल कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अभी शाहिद साहब ने आपको बताया कि हम 2-2.5 साल से नैब के मुकदमात का सामना कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कोई रत्ती बराबर भी फैक्ट ऐसा नहीं है कि जो हमें इम्प्लीकेट करे। ये मुकदमे इमरान अहमद नियाजी के एजेंडा को पूरा करने के लिए, इंतकाम के ऊपर मुस्लिम लीग नून को बदनाम करने के लिए बनाए गए हैं। और हमें पता है कि अब जब ये हुकूमत पिट चुकी है,
تو گرفتاریوں کا سیزن 2 شروع ہونے والا ہے. ہم گرفتاریوں کے سیزن 2 کے لیے بھی یہ تیار ہیں. ان سے نہ ہمارے حوصلے پست ہوں گے، نہ ہماری جد و جہد پہ کوئی فرق پڑے گا. جتنے جھوٹے مقدمے بنیں گے اتنی ہماری تحریک کو زیادہ ایندھن ملے گا، اتنے زیادہ لوگ لانگ مارچ میں شریک ہوں گے. پہلے کہا جاتا تھا یہ کمپنی نہیں چلے گی، اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کمپنی پٹ چکی ہے. اس کمپنی میں جتنا پٹرول ڈالا جائے گا وہ اس کو مزید آگ لگائے گا. کچھ لوگ کہتے تھے گل ود گئی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ گل مک گئی ہے. جب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر غداری کا مقدمہ بنے گا، جب پاکستان بنانے والی جماعت مسلم لیگ کے رہنماؤں پہ غداری کے لیبل چسپاں کیے جائیں گے، جب خاتون کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جائے گا، دروازے توڑ کے حملے کیے جائیں گے، تو پھر اس ملک کے اندر گل مک گئی ہے. یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، یہ عمران نیازی کا فیشسٹ پاکستان تو ہو سکتا ہے، یہ رول آف لا کا پاکستان نہیں ہے. جو چیز بحیثیت پاکستانی میرے دل کو کھٹکتی ہے اور ہر محب وطن پاکستانی کو کھٹکتی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران احمد نیازی کی قیمت پر، اس کی نالائکی پر، اس کی ناکامی پر، اس کی تباہی کے اوپر پاکستان کے قومی اداروں کا وقار قربان ہو رہا ہے. عمران احمد نیازی، اس کے وزراء بار بار قومی اداروں کے پیچھے چھپ رہے ہیں، بار بار قومی اداروں کا نام لے رہے ہیں. کبھی عدلیہ کو آگے کرتے ہیں، کبھی مسلح افواج کو آگے کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت گھناؤنا کھیل ہے جو یہ حکومت اپنی نالائکی اور ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے کھیل رہی ہے. حکومت کو اپنی کارکردگی کا خود جواب دینا چاہیے اور سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے. یہ انتقامی کارروائیاں کر کے، اداروں کا نام لے کر اس کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں، لیکن اب یہ چھپ نہیں سکیں گے. پاکستان دن بدن اپنی قومی سلامتی کھو رہا ہے. ہماری نیشنل پاور کمزور ہو رہی ہے چونکہ ہماری معیشت تباہ کر دی گئی ہے، ہماری سیاست انتشار میں ڈال دی گئی ہے. جب کسی ملک کی معیشت اور سیاست کو انتشار میں ڈال دیا جائے تو اس ملک کی افواج، اس ملک کی فوج، اس ملک کے ٹینک، اس ملک کے میزائل اس کا دفاع نہیں کر سکتے. یہ وہ بنیادی حقیقت ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے. ہماری مسلح افواج بہت بہادر ہیں، ان کی بہادری پر کسی کو شبہ نہیں ہے، لیکن مسلح افواج کی پشت کے اوپر اگر مضبوط سیاست، مستحکم سیاست، قومی یکجہتی اور مضبوط معیشت نہیں ہوگی تو ان کی بہادری اکیلے کچھ نہیں کر سکے گی. یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کشمیر جس پہ بھارت کو کبھی میلی نگاہ ڈالنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، کتنی آسانی کے ساتھ عمران احمد نیازی کے نئے پاکستان میں بھارت کشمیر کو ہڑپ کر گیا ہے. ہماری کیا رسپانس ہے؟ میں عمران احمد نیازی اور اس کی پورے حکمران ڈھانچے سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو مسلم لیگ نون کے خلاف مقدمے بنانے سے فرصت نہیں ہے.
مجھے بتائیں کہ میں کشمیر کی ایف آئی آر کس پہ کاٹوں؟ میں کشمیر کا مقدمہ کس عدالت میں لے کر جاؤں؟ میں کشمیر کے اس نوجوان کا مقدمہ جو سینے پہ پاکستان کا جھنڈا لگا کے بھارت کی گولیاں کھاتا تھا اور پاکستان زندہ باد کہتا تھا، میں اس کی پکار کس فورم پر اٹھاؤں؟ 1.25 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، ابھی تک ہماری حکومت کوئی ٹھوس بھارت پہ دباؤ ڈالنے میں ناکام رہی ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا گیا ہے کہ بھارت نے کشمیر کو نوالۂ تر سمجھ کے کھا لیا ہے؟ اگر صرف ایک اس سوال کے اوپر کوئی سوچے تو اسے دنیا کی کوئی اور سوچ نہیں آنی چاہیے، لیکن یہاں پر فرصت نہیں ہے۔ تمام اداروں کو جھونک دیا گیا ہے کہ آپ کشمیر بھول جائیں، آپ ہر چیز بھول جائیں، آپ مسلم لیگ نون کے خلاف کارروائیاں کریں۔ ایک دن میں ہمارے سیکیورٹی کے 20 جوان شہید ہو جاتے ہیں، 6 وزیرستان میں اور 14 مکران کوسٹ پہ۔ ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں، ان بہادروں کو جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان دی۔ لیکن میں یہ سوال بھی پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ دہشت گردی جس کو ختم کر دیا گیا تھا، جس کا کلا کما کر دیا گیا تھا، یہ دہشت گردی دوبارہ زور کیوں پکڑ رہی ہے؟ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ادارے جن کا کام دہشت گردی کو شکست دینا تھا، انہیں سیاسی ایجنڈوں میں جھونک دیا گیا ہے۔ انٹیلیجنس بیورو 100% دہشت گردوں کی سرکوبی کرتا تھا۔ ہمارے سیکیورٹی اداروں کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے کسی کی سیاسی جاسوسی نہیں کرنی، آپ نے سیاسی جوڑ توڑ نہیں کرنا، آپ کے ذمے صرف ایک کام ہے کہ آپ نے اس دھرتی سے دہشت گردوں کو چن چن کے کلا کما کرنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے کتنی کامیابی عطا کی۔ آج نیشنل ایکشن پلان کو ایک طرف رکھ کے نیشنل وکٹمائزیشن پلان بنا دیا گیا ہے۔ قومی انتقامی پروگرام کے اوپر تمام ادارے لگ گئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان اور افسر دوبارہ شہادتیں دے رہے ہیں۔ یہ وہ خطرات ہیں جن کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ پاکستان ساؤتھ ایشیا میں سب سے پیچھے چلا گیا ہے۔